نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لي واحدة صلى الله تعالى عليه عشرا أما بعد وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد سورہ الاحزاب آیت نمبر 56 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس پر صلاۃ بھیجو اور سلام بھیجو اور خوب سلام بھیجنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان یہی ہے خطبے کا کہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ تم جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھا کرو۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور پھر مجھ پر درود پڑھا کرو۔ جتنا زیادہ تم مجھ پر درود جمعہ کے دن پڑھ سکتے ہو مجھ پر پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود جو ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو اپنی قبر مبارک میں ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ مٹی جو ہے وہ آپ کے جسم اطہر کو کھا جائے، تو آپ تک درود ہمارا کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسموں کو کھائے، وہ اسی طرح موجود رہتے ہیں۔ اس لیے آپ کا درود فرشتے جو ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ درود سنتے ہیں اور درود پہنچاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کریں، کیونکہ درود سے بہت بڑی فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن کی یہ آیت جو آپ نے سنی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی حضور پر صلاۃ پڑھتے ہیں، اس کے فرشتے بھی حضور پر صلاۃ پڑھتے ہیں، اور اے مومنو تم بھی صلاۃ پڑھا کرو۔ اللہ کا صلاۃ پڑھنا اور چیز ہے، وہ ہماری طرح کا نہیں ہے۔ فرشتوں کا صلاۃ پڑھنا ہماری طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ آپ پر صلاۃ کیسے پڑھنی ہے جیسا کہ آپ نے سکھایا ہے، لیکن سلام ہم کیسے پڑھیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ یہ ہے کہ تم پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور سلام پڑھنا یہ ہے کہ جو آپ تشہد میں پڑھتے ہیں، جو اللہ نے حضور کو سکھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا، وہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ ہے سلام بھیجنا حضور پر۔ جس طرح ہم مروجہ نظام میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں کچھ، اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے، یہ اپنی ہی طرف سے بنایا جاتا ہے، کیونکہ یہ درخواست جو ہے یہ اللہ کے پاس ہے۔ صلاۃ کی یہ اللہ کو درخواست کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، ان تک یہ درود جو ہے وہ ہمارا پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث سے یہ ثابت ہے
کہ جب والدین جو فوت ہو جاتے ہیں ان کا درجہ جب اونچا کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں اللہ سے کہ یہ ہمارا درجہ اونچا کیوں کیا گیا ہے؟ تو اللہ کے فرشتے انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کا فلاں بیٹا جو ہے وہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، فلاں بیٹا جو ہے آپ کے لیے نیکیاں کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، اس لیے جتنی نیکیاں وہ کر رہا ہے اتنے درجات آپ کے بلند ہو رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلیٰ مقام والے ہیں، ان تک ہمارا درود جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے۔ تو ہم جب اس حدیث کی طرف آتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن منبر پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرا قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے نماز جمعہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلا قدم رکھا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ جس مسلمان نے آپ کا اسم مبارک سنا اور آپ پر درود نہیں پڑھا وہ ہماری رحمت سے محروم ہو گیا۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جس مسلمان نے رمضان المبارک کو پایا اور اس میں روزے رکھ کر اپنی بخشش نہیں کروائی وہ بھی ہماری رحمت سے محروم ہو گیا۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل حاضر ہوئے، انہوں نے اللہ کا پیغام دیا کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہیں کی وہ بھی ہماری رحمت سے محروم ہو گیا، جنت سے محروم ہو گیا۔ تو اس میں جو بات تینوں اہم ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں الا ثلاث، تین عمل باقی رہتے ہیں جو اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے کہ عمل صالح، جو اس نے اعمال کیے ہیں وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں، او علم ينتفع بہ، جو علم سکھا گیا ہے، پڑھا گیا ہے، سمجھا گیا ہے، وہ لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے، منافع بخش علم دے گیا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جی ولد صالح، نیک اولاد چھوڑ جاتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، بخاری کی یہ حدیث ہے۔ کتنی بڑی نیکیاں جو ہیں ہم اپنے والدین کو پہنچا سکتے ہیں، کتنی بڑی نیکیاں ہم اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں۔ اوپر سے کوئی چیز جو خلاف سنت ہے وہ نہیں جاتی۔ لوگ جو ہے نا وہ پریشرائز کرتے ہیں کہ جی آپ کا والد، آپ کا بیٹا، آپ کی بیوی فوت ہو گئے ہیں، آپ نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ بہت کچھ ہے یہ جو نماز میں بھی آپ پڑھتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی، جو ویسے بھی دعا کرتے ہیں
ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے، درود ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے۔ تو ان کا جواب جو ہے وہ انہی حدیث میں ہے کہ جب آپ تشہد میں درود نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تشہد میں درود نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ حضور کا نام مبارک سنا اور آپ نے درود نہیں پڑھا، کم از کم یہ حدیث میں آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھے۔ یہ نہیں پڑھا تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ پھر یہ ہے کہ جی قبر کے اندر جو سوال کیے جاتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، ایسا کرنے والا جو ہے وہ جواب دے کر ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کیا جائے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دے گا دین یعنی اسلام۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ کہے گا میرا نبی جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس ہستی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہے گا ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آپ ایک دفعہ زندگی میں پڑھیں گے تو پھر تو آپ کو یہ ساری چیزیں حاصل نہیں ہوں گی۔ نہ کبھی آپ نے درود پڑھا، نہ کبھی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، نہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کا آخری کلام موت کے وقت، لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ فرض ہے، موت کے وقت حضور نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ مرتے وقت یہ کہہ دیا تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جو بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت صلاۃ کا کیا معنی ہے، اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والی کئی خصوصیات کا ذکر فرمایا۔ مثلا فرمایا کہ آپ کا مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، اور آپ کی ازواج مطہرات کو ام المومنین کا درجہ دیا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص فضیلت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا شادیاں کرنا ہماری طرح کا شادیاں کرنا نہیں ہے، اس میں اور فضیلتیں ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات سے نکاح کی حرمت، کہ ام المومنین جو ہیں امہات المومنین، وہ مسلمانوں سے، آپ کی امتیوں سے نکاح ان کا نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ ایک چیز بڑی اہم بیان کی گئی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بلند مراتب کا خیال رکھتے ہوئے ان کے تحفظ اور ان کے احترام کا حکم دینے کی وجہ ذکر فرمائی۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مالا اعلیٰ میں یعنی آسمانوں کی بلند مجلس میں اپنے بندے اور نبی کے مرتبہ اور منزلت کی بلند خبریں دے رہے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف اور ثنا کرتا ہے، آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو یہ مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ ان پر درود پڑھیں، زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، اور پھر کچھ بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد اگر آپ بیٹھ کر مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ممکن ہے کہ آپ کی زیارت آپ کو خواب میں ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔